جس کا ترجمہ ہے اے اللہ عز و جل، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار اور مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رجز کے یہ اشعار پڑھتے تھے: خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے، اور فرماتے لہٰذا اے اللہ عز و جل قلبی سکون اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ ناظرین اکرام، خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جنگ خندق کھودتے وقت ناگہانی ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی بھی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے برے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، اور ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کی فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ خندق میں صحابہ کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے، اور آپ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بر آیا، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ اور چند اصحاب کو ہی ساتھ لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹی اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خندق والو، جابر نے دعوت بعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا۔ چنانچہ 1000 آدمیوں نے جی بھر کر کھانا کھایا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا، اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہے لڑکی؟ تو لڑکی نے جواب دیا کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ ناظرین اکرام، یہ دونوں واقعات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرنے ہیں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعہ میں جمع فرما دیا اور مدینہ پر حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر سلح پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ سلح پہاڑ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔